حدیث پاک کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے. بڑی مضبوط قسم کا یہ سمجھانا ہوتا ہے اور بڑی مضبوط قسم کی مثال ہوتی ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی حق کے علاوہ ظلم پر، غیر حق پر کسی کا ساتھ دیتا ہے فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي رَدَا وَهُوَ يُنزَعُ بِذَنَبِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گڑھے کے اندر اونٹ گر جائے اور اس کو نکالنے کے لیے اس کی دم کو پکڑ کر کھینچا جائے. اتنا ہی زور لگا لیا جائے، گرا ہوا اونٹ اپنی دم کے ذریعے سے نہیں نکالا جا سکتا. بہت زور لگائیں گے، بہت سارے مل کر کھینچیں گے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کی دم ٹوٹ جائے گی. چونکہ اونٹ بہت وزنی ہے، اس کے نکالنے کا طریقہ کوئی اور اختیار کیا جائے تو شاید وہ نکل جائے، لیکن اگر صرف دم سے پکڑ کر اس کو کھینچا جائے گا تو وہ نہیں نکل سکتا. اسی طریقے سے وہ آدمی جس نے عصبیت کی بنیاد پر، جس نے قومیت کی بنیاد پر، جس نے خاندان کی بنیاد پر، جس نے اپنے گھر والا ہونے کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دیتا رہا، یہ آدمی بالکل ایسے ہے جیسے اس اونٹ کی طرح گڑھے میں گر گیا. اب یہ نکل نہیں سکتا ہے، اور اس کو نکالیں گے تو صرف دم کی طرح تھوڑا سا حصہ اس کا ایمان سے باہر نکلے گا، ورنہ یہ برباد ہو جائے گا. تو ایک حدیث ابو داؤد شریف کی لیس منا من دعا الی عصبیہ، یاد رکھیں، غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی ہے یہ بیماری. دوسری روایت یہ بھی ابو داؤد شریف کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیدہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، اس امت میں سے میں اس کو نکالتا ہوں، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو آدمی کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف کر دے، کسی خامند کو اس کی بیوی کے خلاف کر دے. بڑی عادت ہے، میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہیں، ان کا کوئی اختلاف، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، وہ رہنا چاہتے ہیں آپس میں، لیکن باہر والے ان کو اتنا لڑوا دیتے ہیں کہ طلاق تک بات پہنچا دیتے ہیں. کبھی باہر والے ہوتے ہیں، کبھی گھر والے ہوتے ہیں. باپ کی مرضی سے شادی نہیں ہوئی، اب یہ باپ کی کوشش ہے کہ کس طریقے سے میں طلاق کروا دوں. ماں کی مرضی سے شادی نہیں ہوئی، ماں چاہتی ہے کہ اس طلاق تک پہنچ جائے. عورت کی ایسی برائیاں بیان کرے گی جو اس کے اندر نہیں ہے، خامند کی ایسی برائیاں بیان لڑکی کے سامنے کی جائیں گی جو اس میں نہیں ہیں. ایک نہیں، 20 واقعات اس شہر، اس محلے کے ہمارے سامنے موجود ہیں. کوئی اختلاف نہیں تھا میاں بیوی میں، وہ رہنا چاہتے تھے، ان کی بن سکتی تھی، نبھ سکتی تھی، ان کی شادی باقی رہ سکتی تھی، لیکن چونکہ ہماری مرضی کے نہیں ہے، خاندان والوں کی مرضی کی نہیں ہے، کچھ باہر والوں کی مرضی کی نہیں ہے، اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ایک نہیں 20 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق کروا دی جاتی ہے. لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ آدمی جس نے کسی لڑکی کو اتنا بہلایا، اتنا اس کے کان بھر دیے، اتنا اس کے خلاف اپنے خامند کے خلاف کر دیا کہ وہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی. کسی خامند کو اس کی بیوی کے خلاف اتنا بھڑکا دیا، اتنے کان بھر دیے، اتنی ادھر ادھر کی لگا کر اس کو سنا دی اور کہہ دی کہ وہ اپنی بیوی سے متنفر ہو گیا. لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او عبدا علی سیدہ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جس نے کسی کے ملازم کو اس کے آقا اور اس کے بوس کے خلاف کر دیا. دیکھیں اپنی زندگیوں کے اندر، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام پر چلنا ہے. مسلمان ہونا کسی علاقے کا نام نہیں ہے کہ چونکہ پاکستان میں پیدا ہو گئے تھے ہم مسلمان ہیں، جنتی ہیں.
ایسے تو پھر ابو جہل کو بھی جنتی ہونا چاہیے، وہ مکے میں حرم میں پیدا ہوا۔ دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی، تیسری حدیث، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر متفق علی روایت، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جس کے گھر میں انتقال فوتگی ہو جائے اور وہ اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کرے۔ ٹھیک ہے، دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، جس گھر میں فوتگی ہو جائے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں۔ آخر ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چلا جائے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، پہاڑ ہے صدمے کا۔ لیکن اس دکھ کا اظہار کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بتایا ہمیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما یرضی ربنا۔ اے ابراہیم، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، دل میں غم بھی ہے، لیکن کہوں گا وہی جس سے میرا رب راضی رہے، اس سے آگے نہیں جائیں گے۔ غم ہے اللہ کی طرف سے ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، اللہ کا مال تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ کی مرضی، اللہ نے لے لیا۔ ہم راضی ہیں، اللہ نے جو لکھ دیا ہم اس پر راضی ہیں، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا میں اس پر راضی ہوں۔ جانا سب نے ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود، جس نے اپنے چہرے پیٹنا شروع کر دیا، وشق الجیوب، اپنے گریبان پھاڑنے شروع کر دیے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی باتیں شروع کر دیں۔ اس کی کوئی زندگی تھی؟ یہ کوئی مرنے کا وقت تھا؟ اتنی جلدی چلا گیا۔ لوگ تو 100 سال جیتے ہیں، میرا بیٹا 2 سال بھی نہیں جیا۔ یہ 2 سال بھی اللہ ہی نے دیے تھے، اس کو 100 سال اللہ نے دیے ہیں۔ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے پہلے اس کی عمر لکھ دی تھی۔ اللہ پاک نے ہر ایک کی زندگی لکھ دی ہے، ایک ایک سانس اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ جاہلیت کی بات ہے کہ یہ کوئی اس کی مرنے کی زندگی تھی، ہم نہیں جانتے کس کی جینے کی زندگی ہے، کس کی مرنے کی زندگی، ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے گریبان کو پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کرے، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا لیس منا من حلق ومن سلق ومن خرق، غمی کے اظہار میں بال منڈوا دے، غمی کے اظہار میں کپڑے پھاڑ دے، غمی کے اظہار میں بے تکی باتیں زبان سے کہہ دے، یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تقدیر پر راضی رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ہم تقدیر پر راضی ہیں، اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے، اللہ پاک نے جس سے جو لیا ہے، یہ اللہ پاک کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس کے لیے وہی بہتر تھا جو اللہ نے کیا۔